معزز ناظرین کرام، میں آج مولائے کائنات کے متعلق چند فضائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ انہیں سنیں گے تو ایمان کو تازگی ملے گی اور مولا علی مشکل کشا سے محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ اسے سنیں اور سن کر اپنے دوستوں احباب کو بتائیں، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کلام مقدس کی آیت کریمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں چاہتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے قرابت دار ہیں آپ کے کہ جن کی محبت ہم سب کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان دونوں کے دو بیٹے یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرات محترم، تو معلوم چلتا ہے کہ قرآن مقدس سے اور حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت ہم سب کے لیے واجب قرار دی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مولا علی مشکل کشا سے خوب محبت کریں۔ آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی صحابہ کرام کی جماعتوں کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، ان سبھی جماعتوں کے اندر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شامل ہیں۔ حضرات محترم، مولا علی مشکل کشا کے فضائل کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی ولایت کے سلسلے اس دنیا کے اندر جاری ساری ہوں گے یا ہو رہے ہیں، ان سارے سلسلوں کا میدن و مخزن مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ آپ ہی کے فیوز و برکات سے ہر ولی فیض پاتا ہے، مستفیض ہوتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آپ ہی کے نکاح کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، جس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ رب العزت نے پہلے آسمانوں پر فرمایا اور پھر اس کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، تو گویا کہ تم بھی زمین پر ان کا نکاح کر ڈالو۔ حضرات محترم، اس طریقے کے بے شمار فضائل مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الناس عن شجرۃ شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدۃ، یعنی لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں مگر میں اور علی ایک ہی درخت سے ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انت منی و انا منکا، یعنی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ پوری حدیث مبارکہ ترمذی اور مشکات شریف کی ہے۔ عن زید بن ارقم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كنت مولاه فعلی مولاه۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ حضرت مولائے کائنات کی خصوصیات میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ ہمیشہ شرک جیسی نجاست سے پاک رہے۔ پیدا ہوئے کعبۃ اللہ کے اندر اور جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھا اس سے قبل آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس تشریف لے کر آیا، آپ کو گود میں اٹھایا اور اس کے بعد میں آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے زیارت فرمائی۔ تو اس بنیاد پر مولا علی مشکل کشا کبھی بھی بت پرستی میں ملوث نہیں ہوئے، ہمیشہ بت پرستی سے دور رہے۔ ایک خوبصورت بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت یعنی نسل اس کی صلب یعنی اولاد سے جاری فرمائی ہے، مگر میری ذریت یعنی میری نسل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب سے چلے گی، یعنی آپ کی اولاد سے چلے گی۔
سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولا کائنات کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور 13 رجب کو سبھی اپنے گھروں میں نیاز فاتحہ کا اہتمام کریں، لنگر علی کا اہتمام کریں، لوگوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی خواتین کو بتائیں، اور محبت علی کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔